بسم الله الرحمن الرحيم نبينا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے خانوادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شہزادہ اعلیٰ حضرت جناب مولانا اختر رضا خان اور تاج الشریعہ، جن کا لقب ہے کہ 17 جون کو 4 سال پہلے آپ کا وصال باکمال ہوا، اور وہ منظر دیکھنے میں آیا بریلی شریف میں کہ کروڑوں افراد کا مجمع تھا آپ کے وصال کے دن، اور گھٹنوں سے اوپر وہاں پانی تھا بریلی شریف کی گلیوں میں، اور لوگ کاندھا دینے کے لیے مچل رہے تھے کہ کاش اس بزرگ ہستی کو ہمیں کاندھا دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ سب سے بڑا جنازہ انڈیا میں بریلی شریف میں، کہ بریلی شریف تو پورا بھر چکا تھا، اطراف میں بھی لوگ موجود تھے اور بے انتہا بارش تھی۔ جس گراؤنڈ میں آپ کا تاج الشریعہ کا جنازہ ہوا ہے کہ وہاں پر صرف سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور کو اپنی اور برکات، انوار و تجلیات کا مشرف و کرم فرمائے، اور ان کا فیض ہمیں یوں ہی تا قیامت ملتا رہے۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے
عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، لکھنے والوں نے لکھا ہے تاج الشریعہ کے متعلق کہ آپ کی تحریر سے ایسا لگتا ہے کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خصوصی توجہ آپ کے اوپر تھی کہ آپ نے جو فتاویٰ لکھ دیے ہیں وہ عربوں اور عجم میں مانے جاتے ہیں، کہ تاج الشریعہ سے فتویٰ لینے کے لیے عرب والے بھی بریلی شریف آیا کرتے تھے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، کسی کو اپنے
غم میں رلایا کرتے ہیں اور کسی کو نوید جنت دے کر ہنسایا کرتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، یہ دور آزمائش ہے انہیں منظور ہے جب تک، یہ دور آزمائش ہے انہیں منظور ہے جب تک، نہ چاہے تو ابھی وہ خط میں دورے ابتلا کر دے، نہ چاہے تو ابھی تو نہ چاہے تو ابھی وہ خط میں دورے ابتلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، اور مجھے کیا فکر گو خطے میرے یاوے ہیں وہ یاوے، مجھے کیا فکر گو خطے میرے یاوے ہیں وہ یاوے، مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، خیال حضرت حساں سے ہم محفل سجاتے ہیں، خیال حضرت حساں سے ہم محفل سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، تمنا ہے دل اشرف ہے، ہم سب کی بھی یہی تمنا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کو سرے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سرکار کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ہمیں آب کوثر تو انشاءاللہ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصیب ہوگا، مگر اگر ایسا ہو جائے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے، تمنا دل آسی بس اتنی ہے سرے کو سرے، جب آقا جام کو سر دے، جب آقا جام کو سر دے، لبِ اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کو سر دے، لبِ
اقدس لگا کر دے تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کو سرے جب آقا جام کو سر دے لبے اقدس لگا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان تاج الشریعہ یوں ہی ملتا رہے اور ہم یوں ہی خانوادہ اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ بہت ہی پیارے پیارے کلام لکھے ہیں تاج الشریعہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، ان کی تربت کو اپنے انوار و برکات کی سے یوں ہی مزین مشرف بکرم فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے ہمیں تا قیامت محبت رکھنے کی اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ استاد العلماء انشاءاللہ العزیز کچھ ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ حضرات جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سماعت فرماتے ہیں اور جو اہل محلہ استاد العلماء جناب مفتی آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کو سماعت فرماتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی گفتگو بہت ہی شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں اور ان کے پر نور خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحات میں ممبر پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سے متعلق باتیں سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ سب مل کر پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے آگے 79 آیت نمبر 79 تک چند آیات تلاوت کی، چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت ہی سے ہم قربانی کیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مناسب محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ احوال کو ذکر کیا جائے اور انشاءاللہ اگلے جمعے ہم قربانی کے مسائل کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بارہا آپ کے حضرت نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء پورا سلسلہ قائم فرمایا، اور جیسے جیسے دور بدلتا رہا اللہ تعالیٰ احکامات وحی کی صورت میں نازل فرماتا رہا۔ پھر جب وقت کے تقاضے تبدیل ہو گئے تو احکامات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی جیسے کہ پچھلی امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو آپ کے یہاں ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی، پھر اگلی بار جو حمل ہوتا اس میں پھر بیٹا بیٹی کی ولادت ہوتی، اور ایک حمل میں جو ساتھ پیدا ہوئے وہ بہن بھائی قرار پاتے تھے، اور دوسرے حمل والے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور ان کا آپس میں نکاح جائز تھا، کیونکہ ایک ہی شخص سے جب سلسلہ چلنا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ آپس میں نکاح ہو، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ دو آدم پیدا فرمائے، دو فیملی سے چلا اور ایک ہی فیملی اور ایک سے چلا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایک ہی سے سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، تو اس نے ایک ہی شخص کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا ان کی پسلی سے۔ حالانکہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ عورت کے ذریعے سے اولاد حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نظام کا پابند نہیں، وہ جیسے چاہے تخلیق فرمائے۔ تو اکثر اوقات کا جو اس نے نظام بنا رکھا ہے اسی ہی کے تحت تمام سبب اور مسبب کے تحت چیزیں اشیاء مارج وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کسی سسٹم کا پابند نہیں ہے، اس لیے حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا، ان سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے، اور حضرت حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا فرما دی، مرد سے عورت کو پیدا کر دیا، اور پھر آپ سے کثیر مخلوق کا سلسلہ جاری ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر ماں کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اپنی قدرت کے جلوے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، تو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کثیر انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمایاں حیثیت و مقام حاصل ہے۔ سب سے بلند و برتر مرتبہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بڑے جلیل القدر اور اولو العزم رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ کے سر پر لوگوں کی امامت کا تاج اور صحرا سجایا کہ انی جاعلک للناس امامہ آپ کے لیے فرمایا، اور یہ یوں ہی نہیں ہے کہ بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا، اور ہر آزمائش پر آپ پورے اترے۔ کوئی بچے کی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی کرنا آسان کام ہوتا ہے؟ باپ اپنا خواب بیان کرے، بیٹا فوراً اپنے والد کو ہی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد مکرم جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کا گزری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب اتنی بڑی بات پر حامی بھرنا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں یا جو چاہیں کریں،
یہ آسان کام ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کے اسوہ حسنہ میں دیکھو کتنی زبردست رہنمائی ہے کہ اس کو بھی اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہے۔ آج ہم 2 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، کوئی کسی کی مدد کر لیں تو پھولے نہیں سماتے اور 10 لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ، قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں۔ تو اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں قرار بھی دیا تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اپنے اس کمال بہترین اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے مرحلے پر رضامندی کا اظہار اور اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ والد محترم نے تو چھری چلا دی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کچھ اور فرمایا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے ندا کی ہے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فدیے کے طور پر ایک مینڈا بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے تو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ قربانی کریں، ہم بچا لیں گے، نہیں، پوری آزمائش ہوئی ہے۔ اس طرف سے بھی باپ کی آزمائش ہوئی اور اس طرف سے بیٹے کی آزمائش ہوئی، لیکن اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور مبارک آیا تو اس میں بت پرستی عام تھی، 1000 قسم کے خدا بنا رکھے تھے لوگوں نے۔ بادشاہ نمرود کی بھی عبادت ہوتی تھی، اس کی بھی پوجا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا، جو بھی دربار میں آئے گا سجدہ کرے گا۔ سورج، چاند، ستارے، طرح طرح کے ہزاروں قسم کے لوگوں نے معبود بنا رکھے تھے۔ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نمرود کی دربار میں بہت سارے نجومی وغیرہ بھی موجود رہتے تھے۔ تو انہوں نے، نمرود نے خواب دیکھ لیا کہ ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو اس نے یہ خواب نجومیوں کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ اقتدار زوال پذیر ہوگا اور اس کے ذریعے سے تمہاری قوم ہلاکت میں مبتلا ہوگی۔ تو اب اس نے لڑکوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے بھی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے بھی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو وجود عطا کرنا چاہے تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اسی لیے اللہ کی صفات کا بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں گھر سے تعلیم مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو مان کر ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا چلا جائے گا اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ کمال والا ہے اور انسان کمال کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے۔ آپ کو کوئی کام کروانا ہو، کوئی بیماری ہو، یا کوئی اچھا سا بہترین کوئی ماہر ڈاکٹر بتاؤ یار فلاں چیز کا، کیوں مہارت کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی اس فن سے، اس کی مہارت سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کوئی گھر میں کوئی کام کروانا ہے، کسی بھی نوعیت کا، اپنی فیکٹری میں کام کروانا، اپنی گاڑی میں، یا کوئی ماہر کاریگر بتاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ کمال کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے اور کمال کی وجہ سے انسان اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی کا بیان 3-4 دروس اس پر مشتمل اسی وجہ سے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اس کی پہچان اور معرفت کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو۔ جب یہ حاصل ہوگی تو مرکزیت حاصل ہوتی ہے کہ ہر چیز میں بندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ پھر سبب کی طرف اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سبب اثر کرتا ہے، پانی پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، گرم کپڑے سردی میں پہنیں گے تو سردی کے اثر سے محفوظ رہ جائیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو مرکزیت اللہ کی پہچان کے بعد اس کو حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ اس اعتبار سے نہیں لیتا کہ ہر اعتبار سے وہی چیز اس کا نصب العین اور مطمع نظر بن جائے کہ دولت، اقتدار، شہرت، طاقت، انہی چیزوں کے حصول کے لیے گویا کہ دیوانہ بنا رہے۔ نہیں، ان چیزوں میں کچھ فوائد ہیں، وہ فوائد حاصل کرنے ہیں۔ حقیقتاً طاقتور ہمارا رب ہے، حقیقتاً قدرت والا ہمارا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بندہ بیان سنتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ اس طرف
متوجہ ہوتا ہے اور اسی ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ جب اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، آپ کی والدہ حاملہ ہو گئی، اور نجومیوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے، تو اس نے حاملہ خواتین پر دست درازی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ کی عمر بہت کم تھی تو آپ کا حمل اس قدر ظاہر نہیں ہوا، اور جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم آزر نے شہر سے باہر ایک غار کھود رکھا تھا، وہاں پر آپ کی والدہ کو منتقل کر دیا۔ اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم کو اس غار میں اکیلا چھوڑ کر پتھروں سے اس غار کے منہ کو بند کر کے واپس آ جاتی، اور پھر دن کے وقت جا کر اس کو دودھ وغیرہ پلاتی۔ اب ماں کبھی چھوڑ کر جا سکتی ہے اپنے بچے کو، جائے تو بازار بھی چلی جائے اس کو سوتا چھوڑ کر، تو اس کا دل وہیں لگا رہے گا کہ اٹھ گیا ہوگا تو رو رہا ہوگا، تو بچہ روئے تو پھر کسی کے ہاتھ سے خاموش ہو وہ دم مچا دے۔ تو ماں کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ بھئی کیا حال ہوا ہوگا، کہیں وہ تو نہیں رہا ہوگا، پریشان تو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر تھا، آپ جو ہے وہ جسم بھی تیزی سے آپ کا بڑھتا تھا، اور آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میں غار میں جاتی تو دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ منہ میں ان کی انگلی ہوتی تھی، اور اس انگلی سے دودھ آ رہا ہوتا تھا۔ یہ ہے ہمارا رب کہ جب کوئی اسباب، کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی آسرا، کوئی امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، وہاں پر بندہ اعتماد کرے کہ وہ تو ہے نا، وہ موجود ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے لیکن وہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو یہاں پر بھی مدد فرمائے گا۔ اسی لیے آپ غور فرمائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے شہر سے نکلے ہیں تاکہ اس کی غلامی سے آزاد کروایا جائے، اپنی قوم کو طرح طرح کے مظالم کرتا تھا اور غلام بنا کے رکھا ہوا تھا بنی اسرائیلیوں کو، تو آپ وہاں سے خاموشی کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ لشکر لے کر پیچھا کیا اس نے، اب وہ پیچھا کیا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے جا رہی ہے تو دیکھا آگے سمندر آ گیا، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کا لشکر آ رہا ہے اور دھول اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دونوں طرف آگے سمندر ہے اور پیچھے وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا تو وہ کیا حال کرے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی اور کہنے لگے کہ اب تو یقینی طور پر مارے گئے، اگر نہ آتے یہاں پر ان کے ساتھ تو کم سے کم چلو ظلم کرتا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا لیکن جان تو بچی ہوئی تھی، لیکن اب تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، کیونکہ جابر قسم کا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا، خدائی کا اس نے دعویٰ کر رکھا تھا۔ تو اب اس کی فوج قریب آ رہی ہے، یہاں دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہاں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اب کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل ہے، وہ بالکل مطمئن ہے، چہرے پر کوئی فکر کے آثار ہی نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب راہ دے گا۔ بھئی کہاں سے راہ دے گا؟ ادھر دیکھو تو سمندر ہے، پیچھے دیکھو تو لشکر ہے، بالکل لوگ بیچ میں پھنس کر رہ گئے، دونوں طرف موت دکھائی دے رہی ہے، ایسے میں کون کہے گا کہ راہ دے گا؟ لیکن کیا ہوا آپ نے نہیں دیکھا کہ جیسے وہ لشکر قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا سمندر میں ماری اور ایسے مقام سے راہ دے دی جہاں عقل کام نہیں کرتی ہے، کہ سمندر کا پانی بالکل اس طرح سے جدا ہوا اور دیوار کی طرح سے کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر جب یقین کامل ہو تو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تب بھی بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں اللہ ہے، وہ موجود ہے، وہ چاہے گا تو مجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس، اگر کوئی شخص تجھے نفع، ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات اگر تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے مکے سے مدینہ منورہ تو آپ نے غار میں پناہ لی یا نہیں لی؟ اور وہ اس طرح سے آپ نے پناہ لی ہوئی تھی کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچ چکے تھے
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا. یعنی اتنے قریب پہنچ چکے تھے، بس وہ ادھر ادھر یوں دور دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اپنے قدموں کی طرف اگر یہ دیکھیں تو ضرور ہمیں دیکھ لیں گے. اور صدیق اکبر کو اپنی فکر تو تھی نہیں، وہ تو جب ہجرت کر رہے تھے تو کبھی صدیق اکبر حضور کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلنا شروع کر دیتے. کہ پیچھے حملہ ہو تو مجھے پر ہو، آگے سے ہو تو مجھے پر ہو. اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر دامنگیر تھی. تو اسی سبب سے آپ نے فرمایا کہ حضور اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو حضور کا یقین کیسا اس وقت کامل تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. یہی تو موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی آس کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت اللہ کی ذات پاک پر کامل یقین کہ وہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے. ساری قوت اور طاقت اسی کے دست قدرت میں ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی غار میں پرورش ہوئی اور 1 مہینے میں اتنا جسم بڑھ جاتا تھا جتنا 1 سال میں بچے کا بڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، وہ جس کو جس طرح سے چاہے بڑھاتا ہے. تو آپ ابتدا ہی سے شرک اور کفر کے مخالف رہے. اپنی والدہ سے ایک دن سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں. یعنی رب سے مراد پالنے والا. اچھا، اپنی والدہ سے پوچھا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد ہیں. اچھا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئی. اور پھر آ کر کہنے لگی کہ یہ بچہ جس کے بارے میں یہ لوگ پریشان ہیں یہ وہی بچہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم رسول، اور ایک عجیب طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزاتی طور پر آپ کی پرورش فرمائی اور پھر آپ کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کو دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے آپ کی علمی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. خالی دکھانا نہیں بلکہ دکھا کے علم بھی دیا گیا اور معرفت اور پہچان بھی حاصل ہو. آپ سفر کرتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو تیزی کے ساتھ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کا آپ کو نام بھی پتہ نہیں چلتا اور ان کی حقیقت کا پتہ چلنا تو دور کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے تو اس کی کامل معرفت اور علم فراہم کرتا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. تو اسی اعتبار سے پھر آپ کفر اور شرک کے مخالف جو ہے، جو قرآن عظیم نے آپ کے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. بالکل واضح گمراہی ہے کہ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے پیچھے تم پڑ گئے ہو. انسان کبھی کسی کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو انتہائی ذلت پر پیش کرے اور اس کے سامنے جھک جائے تو اس جھکنے کی کوئی اعلیٰ ترین دلیل درکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو تو آپ دلیل سے یہ جانتے ہو نا کہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے. ورنہ بندہ کسی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے جھک سکتا ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظوں کی شکل میں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. کہ ہم کہیں کہ بھئی فلاں سے معافی مانگ لو، تمہارا قصور تھا، تو وہ کہتا ہوا دکھائی دیتا میں جھک جاؤں. تو بھائی جسمانی طور پر تو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن لفظی طور پر بھی کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بغیر دلیل کے بتوں کو سجدہ کرنا یہ کم عقلی اور کھلی گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے ان کے خدا ہونے کی؟ یہ تو خود محتاج ہے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے جب یہ مشرکین اپنے میلے پر گئے اور آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو باقی رکھا اور اسی کے سر پر، اسی کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تاکہ شبہ اسی پر جائے. اب جب قوم آئی اور دیکھا کہ کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہے، تو ان کو پریشانی رہی یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ایک شخص ابراہیم جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے. بلا لیا، تم نے یہ کام کیا. آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی نے کیا ہوگا، بڑے نے.
تو تم ان سے پوچھو نا اگر یہ بولتے ہو تو، جس نے مار کھائی ہے اس سے بھی پوچھو اور جس نے مارا ہوگا اس سے بھی پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، اور پھر حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کلام نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا اف لکم، تم پر تو بہت ہی افسوس ہے کہ جو تمہیں کوئی نفع اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے تم اس کی، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے۔ تو ایسے دلائل اور براہین قائم فرمائے، اور یہ اشارہ دے دیا کہ خالق اور اعلیٰ ترین تعظیم یعنی عبادت کسی ذات کی بغیر دلیل کے کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور اس قرآن عظیم کو، جو کہ اللہ کے وجود پاک کی بہترین دلیل ہے، وہ نازل فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے زبردست دلائل قائم فرمائے ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات پہچانا جاتا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو اس نے عقل بھی عطا فرمائی اور ایسے ذرائع اور اسباب قائم فرما دی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو کی وحدانیت کو، اس کے وجود پاک کو دلیل سے جانا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ بغیر دلیل کے چھوٹی سی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو 1000 قسم کی انکوائریاں کرنے بیٹھ جاتے ہو، اور یہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہو بغیر کسی دلیل، کوئی سوال نہیں کر رہے اپنے آباء و اجداد سے کہ بھئی کیا ہے یہ تو خود اپنے اوپر سے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے، اپنے مارنے والے کا پتہ نہیں بتا سکتے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور مزید فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، آپ کی وسعت علمی کا بیان ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھا دی تاکہ وہ یقین والوں میں ہو جائے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ خالق کائنات ہے، آخرت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں، یہ علم الیقین ہے، لیکن کیا ہم نے آخرت دیکھی ہے؟ ہم نے عذاب قبر دیکھا ہے؟ لیکن جس نے دیکھ لیا اسے عین الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے یقین کرنے والوں میں نہیں، علم الیقین حاصل تھا، لیکن جب اللہ نے یہ وسیع علم عطا فرمایا اور اپنی کائنات کی بادشاہت دکھائی ہے تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو دوسرے درجے کا علم عین الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے یقین ہی نہیں تھا اللہ پر اور بعد میں یقین ہوا، نہیں۔ ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین کہ بالکل نگاہ سے دیکھ لینا۔ پھر آپ نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ پھر جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور آپ نے ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ اب بعض یار لوگوں نے ترجمہ کر لیا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے ان کو ہدایت پتہ نہیں تھا خدا کون ہے، اور یہ ستارے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے۔ پھر کہا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں نہیں، میں غروب ہونے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو آپ نے اس قول سے گویا کہ رجوع کر لیا، تو اس کا مطلب پہلے ہدایت پر تھے ہی نہیں، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ یہ سوالیہ انداز ہے۔ ھذا ربی، تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، کیونکہ اطراف کے اندر ماحول یہی تھا کہ لوگ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، ہزارہ قسم کے بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، بلکہ اس بادشاہ کی بھی پوجا کر رہے ہوتے تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اس کے جبر و استبداد کی وجہ سے۔ تو ہزارہ جو خدا بنا رکھے تھے، تو ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ یہ جواب دیں گے، کوئی کہے گا سورج ہے خدا، کوئی کہے گا چاند خدا ہے، کوئی کہے گا ستارے ہیں، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں۔ تو آپ نے گویا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ھذا ربی، تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو آپ نے فرمایا لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والوں سے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے انکار کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک بات، ایک عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو بارہا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ستارہ چمک رہا ہے، اس کی طرف ایک گمان کہ یہ خدا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو غروب ہو جاتا ہے پھر نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نظام میں جکڑا ہوا ہے، مجبور ہے، خلق کیا گیا ہے۔ تو جو مجبور ہو اور نظام میں جکڑا ہوا ہو اور پابند ہو، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور افلا، کہ یہ غروب ہو گیا، میں تو غروب ہونے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔
یعنی اس نے تبدیلی اور تغیر کو قبول کیا، اور خدا تو وہ ہے جو تغیر کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، اس پر تو تبدیلی وارد ہی نہیں ہوتی۔ کون سی چیز ہے جو اس پر اثر انداز ہو سکے؟ وہ کسی شے کے اثر کو قبول کرنے سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ تو اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ تو تبدیلی کو قبول کر رہا ہے، حادث ہے۔ جو چیز تغیر کو قبول کرے وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، اور اللہ حادث نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی طرح کے تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ اور پہلے بھی یہ عقیدہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کا مطلب واجب الوجود تمام خوبیوں والا، تو وہ تغیر قبول کرے گا تو اس میں نیا ایسا کیا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ اور کمال والا ہو جائے؟ ہے کوئی جگہ باقی؟ جب انسان کوئی چیز کوئی تبدیلی قبول کرتی ہے تو پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے یا پہلے سے بری ہو جاتی ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ یار ابا کو کیا، ابا آج بڑے اچھے موڈ میں ہے یار، بڑے اچھے سے بات کی اور 100 روپے بھی دیے، تو پہلے جس اسٹیٹس پر تھے اس سے بہتر کی طرف چلے گئے۔ آج پتہ نہیں ابا کو کیا ہو گیا، صبح صبح گالیاں نکالنا ہے، تو پہلے سے نیچے چلے گئے۔ تو تغیر جو ہے مزید اچھائی کی طرف لے جاتا ہے یا برائی کی طرف لے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تغیر اور تبدیلی مانو گے تو کہاں لے جاؤ گے؟ کیا مانو گے اس کے لیے؟ پہلے سے بہتر ہو گیا، تو وہ تو کمال کی اتنی بلندیوں پر ہے کہ ان بلندیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ اوپر جانے کی کوئی جگہ ہو۔ تو جب بلندی اور کمال میں تغیر نہیں ہے تو پہلے سے نیچے آ سکتا ہے؟ نیچے آنا اور تنزل کرنا یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان ہے عیب سے پاک و صاف۔ لہٰذا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس دلیل کو واضح طور پر ذکر فرما رہے ہیں کہ فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے جب تغیر کو قبول کیا اور ایک نظام میں جکڑا ہوا ہونے کی علامت کو ظاہر کر دیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، یہ چمک ایک کمال نظر آیا ایک چیز میں، قال ھذا ربی، فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، میرے پالنے والے نے، مجھے کمال پر پہنچانے والے نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو ضرور میں ظالم قوم میں سے ہو جاتا۔ تو یہاں پر جو اپنی ہدایت کا اثر دکھا رہے ہیں، جو توحید پر دلائل قائم فرما رہے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ میں اس شعور کی بنا پر اس کی وحدانیت کو اور اس کے وجود کو اور حقیقی خدا کو اور باطل خدا کو پہچان سکتا ہوں۔ یعنی جس کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے میں اس کو پہچان سکتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے کمال کو اپنی طرف نہیں بلکہ خالق کائنات کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ تھا، اس ہی نے وجود دیا اور اس ہی نے کمال دیا، تو پھر میری اور آپ کی تعریف کیوں ہو؟ اگر کسی شے کی تعریف ہوگی تو خالق ہی کی تعریف ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہماری تعریف ہوتی ہے، سراہنا چاہیے۔ حضور نے بھی سراہا، اللہ بھی اپنے نیک بندوں کو سراہتا ہے، اس طرف سے تعریف آئے تو بہت اچھا ہے، اس پر خوش ہونا بھی منع نہیں ہے، لیکن تعریف کی خواہش جو ہے، عجب اور خود پسندی، یہ ایک باطنی عیب ہے اور قلبی بگاڑ ہے، یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے، کیونکہ مجھ میں اگر یہ کمال ہے تو اس کمال کا منبع اور مصدر اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اگر یہ مائک اچھی طریقے سے کام کر رہا ہو اور آواز دور تک پہنچا رہا ہو جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں اس کی تعریف کروں تو یہ مائک خوش ہوگا یا اس کا بنانے والا خوش ہوگا؟ تو حقیقتاً تعریف شے کی جب کی جاتی ہے تو شے کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ خالق کی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی ابتدا ہی اس سے فرمائی الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور تمام کمالات والا ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا اسی کے لیے تمام تعریفیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بات کی طرف کہ اللہ کی ہدایت، میرے رب کی ہدایت کی وجہ سے میں اس ظالم قوم میں ہونے سے محفوظ ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ہے،
اسی طرح آگے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، تو جب سورج کو دیکھا اور اس کی تمازت اور چمک کو دیکھا جو چاند کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو فرمایا کہ پس جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ بہت بڑا ہے۔ تو کسی میں کوئی کمال دیکھ کر اس کمال کی وجہ سے اسے کسی شے کو اپنا رب بنا لینا، فرمایا ھذا اکبر فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ میری قوم میں بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں تو ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ تمام باطل ادیان سے بیزاری ہونی چاہیے۔ ایک شخص ایمان میں داخل ہوا، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اسے حق اور سچ دل سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ پھر اس کے لوازمات ہیں کہ تعظیم کرنا، محبت کرنا، عمل کا جذبہ ہونا انسان کے اندر۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ یار یہ نمازیں اور یہ اعمال صالحہ اور یہ نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو یہ لازمہ ایمان کا انکار کر رہا ہے اور اس کے کفر کا خوف ہے، کیونکہ لوازمات ایمان کا انکار ایمان کا انکار بن جاتا ہے۔ جیسے میں اگر کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے جو نہ طاق ہے نہ جفت ہے، نہ اوڈ ہے نہ ایون ہے، تو آپ کہو گے حضرت وہ نمبر ہی نہیں ہے۔ میں نمبر کی خوبی کا انکار کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو وہ نمبر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر نمبر ہوگا تو یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، اس سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ دونوں صفات کا انکار کر رہے ہیں تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے کسی اور چیز کو نمبر قرار دے دیا، جو آپ کے ہاتھ میں لکھا ہے وہ نمبر نہیں۔ تو لوازمات اور لازمی خصوصیات کا انکار بھی اصل شے کا انکار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں، قرآن کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخی کے بعد اس کا لا الہ الا اللہ کہنا معتبر ہوگا؟ لوازمات، تعظیم لازمہ ایمان ہے، جب لازمہ ایمان ختم ہو گیا تو ایمان ختم۔ اسی طرح سے باطل دین سے بیزاری لازمہ ایمان ہے۔ بعض اوقات جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، اور ہماری بہنیں خاص طور پر جو مخلوط نظام میں رہ رہی ہوتی ہیں، بے پردہ خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر غیر مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات انہیں اپنا پردہ کرنے والا حکم جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں سخت محسوس ہوتا ہے، تو بعض اوقات زبان سے نکل جاتا ہے کہ تمہارے یہاں کتنا اچھا ہے، یہ بال کھلے رکھ کے گھومو، دوپٹہ لو نہ لو، یہ تمہارے یہاں کتنا اچھا ہے۔ اس کا مطلب اسلام کے مقابلے میں دوسرے کے دین کو اچھا کہنا، اس کا مطلب کفر کو پسند کر لیا۔ تو جب کفر کو پسند کر لیا تو اسلام کہاں گیا اس کا؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایمان کا لازمہ ہے کہ تمام باطل ادیان سے بیزار ہو دل سے، اسلام کے علاوہ اس کو کچھ اچھا نہ لگتا، وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ دوسری بات ہے، لیکن اعتقادی اعتبار سے اس کو اسلام کے مقابلے میں کفر کی کوئی بات اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ تمام باطل ادیان سے بیزاری، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب سورج کو دیکھا اور کہا کہ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا اس نے بھی اثر کو قبول کر لیا، تو فرمایا کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو برات کا اعلان، تمام باطل ادیان سے بیزاری، برات انسان کے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برات کا اعلان ہوتا ہے، بھائی اس شخص کا ہمارے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے گھر سے میرے اس بچے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برات کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا باطل ادیان سے بیزاری انسان کے قلب میں رچی بسی ہونی چاہیے، کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں کسی اور مذہب کی کسی بات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلام زبردست مذہب ہے، عالی شان مذہب ہے، اس لیے کہ وہ خالق کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس ہی کا بھیجا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان نے جو کچھ بھی بنا لیا بہرحال وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اور انسان کا بنایا ہوا اور خالق کا بنایا ہوا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ انسان نفس کا مجموعہ ہے، اس کا علم محدود ہے، اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ محدود ہے،
لیکن اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ خطا سے پاک اور صاف بھی ہے. لہٰذا کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کبھی کسی باطل مذہب کی کسی شے کو فوقیت دینے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے تمہارے یہاں کتنا اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے یہاں برا ہے. بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا، تو اس کو اچھا کہا تو اچھے کی ضد کیا بنتا ہے؟ یہ بالکل لازمی طور پر اس جملے کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں اچھا نہیں ہے، تمہارے یہاں اچھا ہے. تو اس کا حکم اچھا لگا اور اللہ کا حکم برا لگا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے ناپسندیدگی کا اور دیگر دین سے یا ان کے احکام سے پسندیدگی کا اظہار انسان کے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس لیے آپ نے یہ پیغام دیا کہ انی بریء مما تشرکون. آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. میں تو اسے خدا مانتا ہوں جو ہمیشہ سے ہے اور تمام کمالات کا جامع ہے، اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کے امر کن کا فیض ہے کہ اس نے کن فرمایا تو یہ سب کچھ ہو گیا، اور اسی قیوم کے قائم رکھنے سے ہے، اور جب وہ چاہے گا تو اسے ختم فرما دے گا. تو میں تو اس ہی کی طرف رخ کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عقائد اسلام کو یاد رکھنے کی، اپنے دل میں راسخ کرنے کی اور بعین ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.